کام 2017 میں کیا اور جس طریقے سے یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے، آج اس کی بھی معافی ان کو ایوان کے اندر مانگ لینی چاہیے۔ ویڈیو بنا کر صبح بے نور لکھنا آسان ہے، تو یہ آسان رستہ چنا گیا۔ کیا پارلیمانی پارٹی کی جوائنٹ اپوزیشن نے میٹنگ بلائی؟ ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ جہاں پہ ان کے لیڈر نے 9 مئی کا حکم دیا اس ملک کے اندر، وہ ریڈ لائنز کراس کی جو ملک کی تاریخ میں کبھی کراس نہیں ہوئی؟ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا، دفاعی اداروں پر حملے کرنا، اور ان لوگوں کو جا کے پوچھیں، یہ بڑی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو یہ اکسا کر کور کمانڈر ہاؤس لے کر گئے، ریڈیو پاکستان لے کر گئے، دیگر عمارتوں میں لے کر گئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئر، ان تمام تقاریر کو سن کے مجھے یہ گمان گزرا کہ غالباً کوئی میموری لاس ہے کہ ان کے تمام حالات و واقعات وہ 2022 سے پیچھے نہیں جاتے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھتے ہیں مگر اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے۔ یہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو تو پڑھتے ہیں مگر اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کی سلیکٹو آیات پڑھتے ہیں، یہ جالب کا کلام بھی پڑھتے ہیں تو اس کے سلیکٹو مصرے پڑھتے ہیں، یہ جب فسطائیت کی بات بھی کرتے ہیں تو جو ان کے ذہن کے مطابق فسطائیت ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح بے نور کو اور ایسے دستور کو، مجھے یہ گمان آیا کہ غالباً مینار پاکستان کے سائے کے تلے اس ریفرینڈم کے جلسے کے اندر خان صاحب نے یہ فرمایا ہوگا اس وقت کے حکمران کو کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ بھی نہیں نکلا کیونکہ یہ پولنگ ایجنٹ تھے، یہ صف اول کے سپاہی تھے، اس فسطائیت کو تو قبول کیا۔ مگر آج جب یہ پارلیمان ہائیسٹ ادارہ اس ملک کا ایک لیگل سٹریٹجی کے تحت، ایک مشاورت کے تحت، ایک سیاسی عمل کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہا ہے، وہ ان کو چبھ رہی ہے۔ اس وقت کا ریفرینڈم ان کو نہیں چبھا تھا، اس کو انہوں نے قبول بھی کیا تھا اور وہاں پولنگ ایجنٹ بن کے کھڑے بھی ہوئے تھے۔ یہ سلیکٹو موریلٹی، سلیکٹو جسٹس، ڈبل سٹینڈرڈز، دوہرا معیار، اس کے علاوہ ان کی سیاست ہے کیا؟ اور اسی کرسی پر بیٹھ کے جناب چیئر ہم اس سائیڈ پر بیٹھے تھے، قاسم خان سوری نے پوری دنیا کے سامنے آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا۔ اس پہ تو نہیں کہتے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اس وقت پوری پارٹی نے، کوئی بات نہیں، شاید کھٹک، کوئی بات نہیں بھائی، سن لے، حوصلہ۔ تو یہ سلیکٹو میموری ہے۔ ہم نے ادھر بہت منجے ہوئے سیاسی ورکر بیٹھے ہیں، یہ شاید کھٹک بیٹھا ہے، یہ گراؤنڈ لیول کا سیاسی ورکر ہے، پالیٹکس شروع کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ہم نے بھی تبھی آغاز کیا تھا، ان کے ساتھ چلے تھے۔ ادھر بڑے بڑے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے جن کے بزرگوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا تعلق تھا، ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری جماعت کا تعلق تھا، ہماری جماعت میں رہے، ہماری جماعت سے منسلک رہے۔ مگر یہ نفرت کے بیج بونے والا کون شخص تھا جس کو اپنی ذات کی تقلید قومی مفاد سے زیادہ پیاری تھی؟ وہ کون شخص تھا جس نے اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے پولنگ ایجنٹ بنا؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ دستور کو توڑا گیا، اسی ایوان میں بیٹھ کے، اسی کرسی پر بیٹھ کے توڑا گیا؟ ہم نے مانگی ہے، کئی بار مانگ چکے ہیں، آپ بھی مانگ لیں۔ اور 2000 اس پہ خواجہ آصف صاحب بہت بات کر چکے، اور یہ معافی کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو ان کے گناہوں کی لسٹ پوری پکڑا دیتا ہوں، آج آ کے معافی مانگ لیں، مگر نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا ادھر جو تقاریر کی جا رہی ہیں، مجھے بتا دیجئے، ابھی شہریار خان افریدی صاحب نے تقریر کی، کیا کلاز بائی کلاز 27ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے کوئی تجاویز دیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ اس کلاز میں اس کو بہتر کر لیں، فلاں کلاز کے اندر فلاں چیز لے آئیں؟ جناب والا، ان کی جو سلیکٹو میموری اور جو سوچ ہے وہ کیونکہ 2020 سے پہلے نہیں جاتی، تو میں تھوڑی یاد دہانی کرا دوں کہ انہی کا دور حکومت تھا، ہم یہی انہی بینچز پر بیٹھ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سیاسی مخالفت ہے، اس کو دشمنی میں تبدیل مت کرو۔ ہم نے، پیپلز پارٹی نے، دیگر جماعتوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس ملک کے اندر۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا مقصد تھا؟ افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے چلانا،
डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना, इन्होंने जो काम 2017 में किया और जिस तरीके से ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, आज उसकी भी माफी इनको ईवान के अंदर मांग लेनी चाहिए। और ये लोग जिन्होंने उस वक्त आप फॉर्म 47 को तो इनको अपने मुंह से बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे हैं बेंचेस के ऊपर कि जिनको बंद किया गया, जिनके रिजल्ट तो दूर की बात है उनको घर से नहीं निकलने दिया गया। यहां पे वो लोग भी बैठे हैं कि जिनके प्यारे दुनिया फानी से रुखसत हो गए, उनके जनाजे नहीं उठाने दिए गए। और मैं उस अदालत में मौजूद था कि जब शहजाद अकबर के ऑर्डर पे, आज अच्छा इनकी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ फैक्शन है आजकल। एक फैक्शन है जो लैपटॉप लेके आती है दौरे इक़्तिदार के अंदर, भुकतता ज़ैन कुरैशी है, भुकतते ये लोग हैं जिधर बैठे हैं, वो वहीं से कैमरा ऑन करते हैं यूट्यूब का और वहां से पूरा भाषण झाड़ते हैं। वो हर दौर में आपको कैबिनेट में बैठे नजर आएंगे, फ्रंट सीट पे बैठे नजर आएंगे, हुक्मरानों के कसीदे पढ़ते नजर आएंगे। मगर इतना सा मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहली फ्लाइट जो पाकिस्तान में जाती है उसकी सीट 1A के ऊपर वो विराजमान होते हैं। आज भी वो बैठ के इदारों की तस्दीक करते हैं, किस एजेंडे पे करते हैं? और ये इनकी पार्टी की पॉलिसी है गुड कॉप बैड कॉप खेलना। इधर कुछ लोग बैठ के सियासी अमल की बात करेंगे और यूट्यूब के कैमरे वाले जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुकीम हैं वो इदारों के ऊपर हमला करेंगे। आज तक आपने सुना महमूद खान अचकज़ई साहब को, मुझे बड़ा दुख हुआ कि 27वीं तरमीम में उन्होंने काबुल की बात की। और देखिए ये एक नई रिवायत चल पड़ी है कि बात ऐसी करो जो अफगानिस्तान के अंदर हेडलाइन बने, जो इंडिया के अंदर हेडलाइन बने। तो आज इतना सीनियर आदमी, इतना सीजनड आदमी, आप उनकी तकरीर का लुब्बे लबाब निकालें तो सिवाय काबुल के उसके अंदर दूसरी कोई बात नहीं थी। क्या ही अच्छा होता थोड़ी पढ़ाई कर लेते। बैरिस्टर गौहर ने की है, उन्होंने पढ़ के तकरीर की। मगर मैं दावे से कहता हूं कि जितने लोग यहां सियासी तकरीर कर रहे हैं, किसी ने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का सिस्टम पढ़ा, किसी ने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का सिस्टम पढ़ा, किसी ने सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर पढ़ा, तो आके उस पर बात करते, बताते कि दुनिया के मुहज़्ज़िब ममालिक के अंदर एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, लेजिस्लेचर का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है। सेपरेशन ऑफ पावर तो इनके ऊपर से गुजर गई। आज आके बात करते तो बात करते कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, बताते कि जी हम एक आपके लिए डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ा जाए। मगर क्योंकि वीडियो बनाकर सुबह बेनूर लिखना आसान है तो ये आसान रास्ता चुना गया। क्या पार्लिमानी पार्टी की जॉइंट ऑपोजिशन ने मीटिंग बुलाई? क्या कहा कि हम बैठते हैं और एक एक शिक पे बात करते हैं? वो नहीं करेंगे। जिस चीज पे ज्यादा लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, जो बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, वो बात यहां पे करेंगे ऐवान के अंदर। 27वीं तरमीम पे बातचीत आज की शुरू नहीं हुई जनाबे वाला, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पिछले 20 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात जारी है। और ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो धमाकों की बात की। क्या आपको कभी नजर आया कि इन लोगों ने वाना के अंदर 500 स्टूडेंट्स को जो बाजियाब करवाया गया है, रेस्क्यू किया गया, उसकी बात की हो, उसको सराहा हो, उस पर कहा हो कि ये एपीएस से 100 गुना बड़ा सानिया हो सकता था, मगर उस पर कभी तारीफ नहीं करेंगे। और आपको इनके लीडर के एक्स के अकाउंट, वो जो भी चला रहा है, पाकिस्तान के अंदर से चल रहा है, बाहर से चल रहा है, लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात पर अफसोस नजर आएगा। लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात के ऊपर आंसू बहाए जाएंगे, मगर मेजर अदनान जिसने अपनी जान निछावर कर दी अपने साथी को बचाते हुए, उस पे ये 2 लफ्ज नहीं कहेंगे। गजा के शहीदों पे ये 2 लफ्ज नहीं कहेंगे, मगर लेडी एनाबेल के ऊपर तकरीर जरूर करेंगे। लेडी एनाबेल की वफात को इन्होंने इस तरह सोग मनाया जिस तरह कोई कौमी सोग होता है। तो ये जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, आज मजहब की बात करते हैं हर चीज के अंदर, तो क्या इनका यह हक नहीं बनता था कि जहां पे इनके लीडर ने 9 मई का हुक्म दिया इस मुल्क के अंदर, वो रेड लाइंस क्रॉस की जो मुल्क की तारीख में कभी क्रॉस नहीं हुई। शोहदा की यादगारों को मस्मार करना, दिफाई इदारों पर हमले करना, और उन लोगों को जाके पूछे, ये बड़ी बात करते हैं जिन लोगों को ये उकसा कर कोर कमांडर हाउस लेकर गए, रेडियो पाकिस्तान लेकर गए, दीगर इमारतों में लेकर गए, कानूनी पैरवी करने उन्होंने पीछे देखा, इनमें से कोई नहीं गया। इनकी जमात ने उन कारकुनों को पूछा ही नहीं
کہ آپ کے حالات کیا ہیں, ہم کیا مدد آپ کی کر سکتے ہیں. تو یہ سیاسی ورکرز کو ڈچ کرنا اور ان کو پہلے ان کے مائنڈز کو پلوٹ کر کے ان کو جرائم پہ اکسانا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. آج بھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ پوچھیں گے, کیونکہ بل نہیں پڑا, ادھر اس کو ایک شک اگر یہ بتا دیں اس میں کوئی تجویز آئی ہو, کوئی انہوں نے کمیٹی کے اندر آ کے تجاویز دی ہو, یہ پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. مگر ہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اور یہ ان کا حساب ان لوگوں کا ہے جو ٹریلر میں آ کے فلم دیکھتے ہیں, یعنی وہ ٹریلر سے پہلے کی فلم کا کوئی نہیں پتا کہ ٹریلر سے پہلے بھی کوئی 1.5 گھنٹہ فلم چلی ہے, ٹریلر کے بعد جو ہے وہی ان کو نظر آتا ہے, کیونکہ ان کی مینٹالٹی, ان کی موریلٹی وہ ساری 2022 کے بعد کی ہے. اور جناب والا شہریار خان افریدی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑا انہوں نے یہاں پہ ایک ملک کی سیاست کے اوپر روشنی ڈالی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب اس ملک میں خواتین کو جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ ان کی پارٹی نے شروع کیا تھا, اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے. ان کی اس فسطائیت کی رجیم سے پہلے اس ملک کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. ہمارے معاشرے میں ماں بہن بیٹی کی بڑی عزت ہے, لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مگر ان لوگوں نے یہ روایت ڈالی کہ سیاسی انتقام میں اندھے ہو کر, اس وقت ہم ان کو سمجھاتے تھے, ادھر بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ یہ وقت کا دھارا ہے, یہ ایک سا نہیں رہتا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. آج بھی یہ اسی روش کے اوپر ہیں. انہوں نے پچھلے 4-4.5 سال میں کچھ نہیں سیکھا. اگر سیکھا ہوتا تو 27ویں ترمیم پر آ کر بات کرتے, پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتے, پولیٹیکل پروسیس پہ کامنٹ کرتے. مگر سیاسی تقاریر جتنی مرضی کروا لیں, اس پہ ان کو پوری مہارت حاصل ہے, مگر یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کیا ہوتی ہے, پارلیمنٹری سوورنٹی کا کیا نوشن ہے, سپریشن آف پاورز کیسے ہوتی ہے. اور جناب والا اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے, تھوڑی سی انگریزی پڑھنے کی زحمت کر لیتے, تو آج یہاں پہ ہاؤس کے اندر ایک پروڈکٹیو ڈسکشن ہو رہی ہوتی. آج ہاؤس کے اندر ایک مکمل طور پہ اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک میسج جا رہا ہوتا کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ نے بڑی اس کے اوپر فروٹفل ڈیبیٹ کی ہے, لیگل نوشنز کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے, کانسٹیٹیوشنل نارمز پہ ڈیبیٹ کی ہے, دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہے اس پہ ڈیبیٹ کی ہے.